یہ کہتی ہے ہمارے قریبی رشتے دار ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں یتیم ہیں اور لیکن ہیں بہت بدتمیز، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یتیم پر ظلم کرنا منع ہے، یتیم کی اصلاح کرنا منع نہیں ہے، اور اصلاح کبھی زبان سے ہوتی ہے اور کبھی تھوڑی بہت سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگر واقعی وہ بچے بدتمیز ہیں اور ان کو تمیز کی طرف مائل کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے، انہیں خراب عادات سے اچھی عادات کی طرف مائل کرنا ہے، تو جتنی ان کی غلطی ہے اتنی ہی اگر ان کو سزا دی جائے، یہ نہیں کہ ہم غصے میں آ کر اپنے اور دل کا بغض یقینا نکالیں، جیسے انہوں نے بدتمیزی کی گالی بکی تو کہا اچھا عام بچہ گالی بکتا ہے یا اپنا بکتا ہے تو شاید ایک تھپڑ مارتے، لیکن اس کو 4 تھپڑ مار دیے تو یہ 3 تھپڑ یقیناً ظلم ہوں گے، لیکن ایک تھپڑ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر بالفرض وہ بچہ تھپڑ سے ڈر کر آئندہ گالی نہیں دے گا تو وہ تو صحیح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھی طرح غور و تفکر کر لیں، جہاں یتیم پہ شفقت کا حکم ہے وہ وہاں جب یتیم شریف قسم کا ہو، اگر وہ بدماش قسم کا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے بلکہ بچوں کو بگاڑ دینا ہے، یہ تو اور بڑے بدماش بن جائیں گے اور پھر پوری زندگی اپنی برباد کریں گے، ایسی صورت میں یقیناً پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بہت تنبیہ کی جا سکتی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویشچن بہن نے کیا تھا کہ ایک کوئی خاتون ہے، ان کے شوہر کسی دوسرے ملک میں فوت ہو گئے ہیں، تو اب کچھ جہلا اور ریڈی میڈ جو مفتی، بلکہ ان کو مفتہ کہنا چاہیے، وہ بیچ میں آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون حاملہ کوئی ہیں، حاملہ ہوتی تو ان کو عدت کرنی تھی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے الفاظ جو بہن نے ذکر کیے یہ ہیں کہ اس بیوہ پر ظلم نہ کرو کہ یہ 4 ماہ 10 دن تک بیچاری عدت کرے گی۔ دیکھیے جن کسی نے ایسا کہا وہ شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں قرآن میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویشچن کرو، اہل علم سے سوال کرو۔ تو فرض قرار دے دیا کہ از خود اٹکل پچو نہ کریں، اپنے پاس سے اندازوں سے گمان کر کے اپنی عقل کو استعمال کر کے مسئلے نہ بتائیں بلکہ اہل علم سے کویشچن کریں، تو ان لوگوں نے فرض کو ترک کیا، اس وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ پھر علم نہیں سیکھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عقل والے مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور انہوں نے اس کا علم نہیں سیکھا تھا اور نہ سیکھنا یہ ایک مزید گناہ تھا۔ اگر یہ ایسے تھے کہ ان کو واقعی مسائل کی ضرورت پڑ گئی تھی تو فی الحال تو کم از کم ان کو سیکھنا چاہیے تھا۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کا فتویٰ دے، بغیر علم کے فتویٰ دے، اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ کی علامت ہے کہ فرشتوں کی لعنت اسی پر ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور چوتھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں علم سلب کر لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے یا کتابوں سے اٹھا لیا جائے، بلکہ فرمایا کہ علماء جلد جلد فوت ہوں گے اور کوئی لوگوں کو مسئلہ بتانے والا نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ غلط مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایسا گمراہ کرنے والا یقیناً گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو یہ سب کے سب انتہائی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں تو یہ تباہ و برباد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت پر واجب ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ اگر حاملہ ہوتی تو جب تک پیدا نہ ہوتا تب تک اس کی عدت اور سوگ چلتا، چاہے وہ 2 دن بعد پیدا ہو جاتا عدت ختم، یا 9 مہینے تک چلتا تو 9 مہینے تک سوگ اور عدت چلتا رہتا۔ لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو عدت معاف نہیں ہے بلکہ اب 4 ماہ 10 دن عدت ہے جو واجب ہے، اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے دیا گیا۔ جیسے بعض ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو عدت نہیں کروانا چاہتے، آپ ہیں کون؟ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ نہیں کروانا چاہتے؟ جس شریعت نے آپ کو ماں باپ کا درجہ دے کر بچوں کو ادب کا حکم دیا ہے، وہی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ بچی کو عدت کروانا واجب ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ عدت کرے گی۔ تو جب اپنی باری آتی ہے، بچے بدتمیزی کریں، حق ادا نہ کریں، بیٹا پوری تنخواہ بیوی کو دے دے، ماں کو نہ دے، تو یہی ماں قرآن سنائے گی، حدیث سنائے گی کہ ہمارا حق بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، تم نے قرآن اور حدیث تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لیکن جب اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو کیا قرآن اور کیا حدیث؟ تو جو پھر اپنے مطلب کے لیے، اپنی جہالت کے اظہار کے لیے قرآن و حدیث کو فراموش کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بھی قلوب سے نکال دیتا ہے اور وہ خوار اور تباہ و برباد ہوگا۔ لہذا 4 ماہ عدت گزارنا اس بچی کے اوپر واجب ہے۔ جو اس راہ میں رکاوٹ بن کر اس طرح آگے آ رہے ہیں وہ سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اب آخری جملے کا حکم سن لیجئے، انہوں نے کہا کہ یہ بچی پر ظلم ہے 4 ماہ 10 دن عدت کروانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 4 ماہ 10 دن عدت کریں، سرکار فرمائے 4 ماہ 10 دن عدت کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ظلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اگرچہ واضح طور پہ نہیں کی لیکن ہے۔ تو ان سب کو چاہیے کہ تجدید ایمان کریں اعلانیہ طور پر، اور تجدید نکاح کریں، دوبارہ نکاح پڑھیں گے۔ اگر یہ تجدید ایمان تجدید نکاح نہ کریں تو جتنے اطراف میں لوگ جنہوں نے ان باتوں کو سنا یا اس کا علم رکھتے ہیں ان پہ واجب ہے کہ ان کا سوشل بیک آؤٹ کر دیا جائے اور ان سے خوشی غمی کے تمام تعلقات منقطع کر لیں جب تک کہ یہ اعلانیہ طور پہ توبہ نہ کریں۔
یہ رویہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے تو اسی طرح کے جاہل لوگ گھروں کو تباہ و برباد کریں گے. یہ تو عدت کا مسئلہ ہے. طلاقوں کے مسئلوں کے اندر کود جاتے ہیں جاہل, اور 3 طلاقوں کے بعد یہ خود اپنے پاس سے حکم لگا دیتے ہیں کہ ارے ابھی کچھ نہیں ہوتا, بھیج دو بچی کو یہاں پر. اور آپ یقین کیجئے میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ 15 20 سال تک دونوں میاں بیوی کے اندر جو اب میاں بیوی نہیں ہیں ان میں زنا ہو رہا ہے, اور اسی دوران بچے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ اسی قسم کے جاہلوں کے فتووں کی وجہ سے ہیں. لہذا کوئی برا نہ مانے کہ جی استاد بہت سخت الفاظ میں بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ سخت الفاظ آپ کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتے ہیں. ڈاکٹر اگر ٹیکہ لگاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے, سی تو زبان سے نکلتی ہے, لیکن اس کے بعد راحت و سکون بھی ملتی ہے. اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے, آپ ہی کا بھلا ہے. آپ ہماری بات کو نظر انداز کر دیں گے تو میرا کیا نقصان ہے, لیکن پھر ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی قیودات, پابندیوں اور شرائط کو نظر انداز کرنے والا, حقیر سمجھ کے چھوڑنے یا چھڑوانے والا کس قدر ذلیل ہوگا یہ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس ذلت سے محفوظ فرمائے. تو خلاصہ یہ کہ عدت کروائی جائے گی. جو اس طرح منع کر رہے ہیں وہ سب کے سب یہ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں, اور معاذ اللہ ہو سکتا ہے ان کا ایمان بھی خطرے میں ہو, تو ان کو تجدید ایمان کرنا چاہیے.